ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی حلال جانور نہیں ہے، لیکن ان کو پاکیزہ جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلیوں کو پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو قید میں رکھا، پھر اس بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود کچھ کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی۔ ایک دن وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ اس عورت کو بلی قید کرنے کی وجہ سے عذاب ہوا۔ بلی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2365۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسانوں نے بلی کو 10,000 سال پہلے ایک پالتو جانور بنا لیا تھا۔ بلی آج کے دور میں بھی سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی بلی جنگلیوں کے کئی اقسام ہیں۔ افریقہ کو بلیوں کے آباء و اجداد کا وطن سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہلے شاید اسی وجہ سے ستایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا۔ چند لوگ بلیوں کو پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالتے ہیں، جن کی بنیاد پر اس کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک خاص بات بتاتے چلیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ صاف بیان کیا گیا ہے کہ بلی اگر دودھ یا کسی کھانے میں منہ مار جائے تو وہ چیز پلید نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ایک عورت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ کھانے پینے کو لے کر آئی۔ وہ کھانا رکھ کر چلی گئی تو پیچھے سے بلی نے کھانے میں منہ مار لیا۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز ادا کر لی تو انہیں بتایا گیا کہ بلی اس کھانے میں منہ مار کر گئی ہے، لیکن انہوں نے وہاں سے ہی کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی پلید اور نجس نہیں ہوتی، بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہوتی ہیں۔ بلی کے جھوٹے پانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ جہاں تک کہ گھر میں بلی کو رکھنے اور پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ بلی رکھنے کے کوئی نقصانات نہیں ہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلی کو اپنے ساتھ سلانے سے انسان کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کو بلی میاؤں کرے سمجھ لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان مونچھوں کے ذریعے بلیاں ہر کچھ جان لیتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں پر بھی چوہوں کے بل کے سوراخ کے بارے اندازہ لگا لیتی ہیں۔ بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی بل کی معلومات حاصل کر لیتی ہیں۔ اگر بلی کسی جگہ پر بھی جانا چاہتی ہے تو بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے تنگ جگہ کا پتہ لگا لیتی ہے کہ بلی کس جگہ پر جا رہی ہے۔ وہاں جا کر وہ پھنس تو نہیں جائے گی۔ بلی کو مارنا سخت گناہ ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ اگر کوئی بلی کسی کو نقصان پہنچاتی ہے تو بلی کو پکڑ کر دور دراز علاقے میں چھوڑ آنا چاہیے تاکہ بلی اپنی جگہ تبدیل کر لے، لیکن بلی کو نقصان کبھی نہ دے۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ بلی گھر میں روئے تو اس گھر میں مشکل آتی ہے، اس گھر میں فوتگی ہونے والی ہوتی ہے، لیکن یہ خیال بلی روحوں کو دیکھ کر روتی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کہنا ہے کہ بلی کا رونا اچھا نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلقت آدم علیہ السلام سے کئی سال پہلے زمین پر جنات کا راج تھا۔ جنات دوسری مخلوقات سے نفرت کرتے تھے۔ جنات کا راجہ
عزازیل جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھیں، اور یوں جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگے، پیار کرنے لگے۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی، اسے کوئی تکلیف ہوتی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا۔ لیکن کبیرہ نے کہا، اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر۔ تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں۔ ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہیں۔ اصل میں جنات کے ایام جو زمین پر بسر کرتے ہیں انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں۔ جو زمین پر ہوتا ہے وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تبھی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس گھر میں انتقال ہوتا ہے، وہاں جو فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے۔ وہ فرشتہ موت کو دیکھ سکے تو وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہے، یہ بتانے لگتی ہے کہ اے انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے، جسے آج مرنے والا ہے، ویسے ہی سب مر جائیں گے، اپنے اعمال بہتر کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ تو شاہ شمس تبریز نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ کیا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کل کا ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔